بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مستحقین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تفصیل سے ان تمام مصارف کا ذکر فرمایا ہے جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 10 میں مذکور ہے، جس کا مفہوم ایسے ہے۔ اس آیت سے یہ بات طے ہے کہ زکوٰۃ صرف ان ہی 8 مصارف میں صرف کی جائے گی جو اس آیت میں مذکور ہیں۔ نمبر 1، پہلا مصرف فقراء۔ فقراء وہ لوگ ہیں جو فی الواقع اتنے مال کے مالک نہ ہوں جو ان کی حاجت اصلیہ یعنی کھانے پینے کی ضروریات پورا کر سکے، اگرچہ ظاہر حال سے وہ فقیر نہ لگتے ہوں۔ بسا اوقات ناواقف شخص خودداری سے انہیں مالدار سمجھنے لگتے ہیں۔ ان فقراء کو زکوٰۃ میں سے اتنا دینا جائز ہے جو ان کی اور ان کے اہل و عیال کی ضروریات کو ان کی سماجی حیثیت کے مطابق پورا کر سکے۔ یہ بھی جائز ہے کہ اتنا دیا جائے جس سے وہ کوئی مناسب تجارت کر سکیں یا کوئی مناسب پیشے اختیار کر سکیں جس سے وہ خود کفیل ہو سکیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ مال زکوٰۃ سے ان کے لیے کوئی مناسب گھر بنا دیا جائے یا ان کی شادی کی ضرورت ہو تو پوری کرا دی جائے۔ نمبر 2، دوسرا مصرف مساکین۔ مساکین وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر حال سے محتاجی اور بے چارگی جھلکتی پڑتی ہو۔ اس کے کئی اسباب و قرائن ہیں جو مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، یا تو خود سوال کرتے ہوں۔ نمبر 2، یا مال زکوٰۃ لینے کے لیے خود پیش قدمی کرتے ہوں۔ نمبر 3، یا ان کے حلیے بشرے سے مسکنت ظاہر ہوتی ہو۔ بسا اوقات ایسے لوگ واقعتاً غیر محتاج ہوتے ہیں، تاہم ان کے ظاہر حال کو دیکھ کر ان کے ساتھ حقیقی فقراء و مساکین کا سا معاملہ کیا جائے گا۔ البتہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ان کا فقر جھوٹا اور دکھاوے کا ہے تو ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ بہرحال فقراء اور مساکین بسبب فقر و مسکنت کی بنا پر زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الزاریات آیت نمبر 190 میں۔ سائل وہ مسکین ہے جس کا فقر حقیقی طور پر ظاہر ہو۔ محروم اس حقیقی فقیر کو کہتے ہیں جس کا فقر تحقیق حال سے معلوم ہو۔ سورہ معارج آیت نمبر 23 سے 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اہل ایمان فقراء اور مساکین کو اپنا مال یعنی صدقہ و زکوٰۃ ان کا حق جان کر دیتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ اپنے کو مسکین و فقیر ظاہر کر کے بلا حاجت اپنے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے مال بٹورنا قطعاً حرام ہے۔ ایسا جھوٹا شخص سخت ظالم، حد سے گزرنے والا، ناحق فقراء کا مال کھانے والا، ناجائز ڈھنگ سے حاجت مند کا حق ہڑپ کرنے والا، وہ اللہ کے عقاب و عتاب کا سزاوار ہے۔ حدیث صحیح سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی مستحقین زکوٰۃ فقراء ہی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرتے وقت ایسا ہی حکم فرمایا تھا۔ نمبر 3، تیسرا مصرف زکوٰۃ جمع کرنے پر مامور کارندے۔ زکوٰۃ جمع کرنے اور تقسیم کرنے پر مامور کارندے مال زکوٰۃ سے عرف عام کے مطابق مناسب تنخواہ لے سکتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ حقیقتاً مالدار ہوں، تاہم وہ اپنی خدمات رضاکارانہ بلا معاوضہ پیش کریں تو وہ عند اللہ اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ البتہ یہ کارندے اپنا حق مختانہ طلب کریں تو
جمع و تقسیم زکوٰۃ کے نگراں پر ان کا حق مختانہ عدل و انصاف کے دائرے میں رہ کر ادا کر دینا واجب ہے، لیکن وہ حق محنت سے زیادہ طلب کریں تو ان کا مطالبہ رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ کارندے بنیادی مستحقین زکوٰۃ میں شامل نہیں ہیں، بلکہ ان کی بنیادی حیثیت مستحقین فقراء و مساکین کے مزدور کی ہے جو اپنی محنت کے بقدر اجرت پاتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا مصرف نو مسلم حضرات کی دل بستگی۔ یہ لوگ مال زکوٰۃ کے بنیادی مستحقین میں شمار نہیں ہیں، تاہم اللہ رب العزت نے امیر المسلمین اور اغنیاء کو مکلف کیا ہے کہ وہ اپنے مال سے اسلام اور مسلمان خصوصاً نو مسلم حضرات کی جب جب ضرورت پڑے خبر گیری، پشت پناہی اور دستگیری کریں، اس لیے کہ اسلام اور جماعت مسلمین کی پشت پناہی مال کے ذریعے کرنا ایک عظیم مصلحت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مصارف زکوٰۃ میں شامل فرما دیا ہے۔ نمبر 5، پانچواں مصرف غلاموں کی آزادی، یعنی زکوٰۃ فنڈ سے مسلم غلاموں کی آزادی کے لیے خرچ کرنا جائز ہے، لیکن اس مصرف کا وجود معاصر دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کہ اقوام عالم نے انسانوں کی غلامی کے خلاف قانون بنا دیا ہے اور اسلام کا منشا بھی یہی ہے۔ نمبر 6، چھٹا مصرف قرض دار۔ فقہاء نے غارمین یعنی کہ قرض دار کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ قسم اول، وہ قرض دار جنہوں نے اپنے لیے قرض لیا ہو اور ادائیگی پر قادر نہ ہوں، یہ حضرات بھی فقراء کے حکم میں شامل ہیں اور ان پر مال زکوٰۃ میں سے اتنا دینا جس سے ان کے قرض کی ادائیگی ہو جائے جائز ہے، البتہ انہوں نے قرض گناہ کے لیے یا فضول خرچی، بے جا شان دکھانے اور اسراف کے لیے لیا ہو تو بائیں صورت ان کو دینا جائز نہیں۔ قسم ثانی، یہ وہ قرض دار ہیں جنہوں نے باہم صلح کرانے کے لیے قرض لیا ہو اور معاشرہ میں یہ لوگ صاحب وجاہت ہوں، ان لوگوں کو مال زکوٰۃ میں سے باہم صلح کرانے کے لیے مال دینا جائز ہے، اگرچہ یہ لوگ اپنے ذاتی مال سے بھی ادائیگی پر قادر ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے نزدیک صلح و باہم کی کتنی اہمیت ہے کہ زکوٰۃ فنڈ سے اس مد میں آنے والے اخراجات کی ادائیگی کو جائز قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے کہ اس مد میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے جو فریقین کے درمیان صلح کی غرض سے مال خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 7، ساتواں مصرف فی سبیل اللہ، یعنی زکوٰۃ فنڈ سے مجاہدین اور ان کے اہل خانہ کی ضروریات پر خرچ کیا جائے گا جب تک وہ راہ خدا میں برسر پیکار ہیں، اگرچہ وہ مالدار ہوں، البتہ حکومت کی جانب سے ان کو تنخواہ ملتی ہو تو مال زکوٰۃ سے ان کو نہیں دیا جائے گا۔ فی سبیل اللہ کے مد میں داعی اور مبلغ حضرات بھی شامل ہیں جنہوں نے اشاعت اسلام اور تعلیم شریعت کے لیے اپنے آپ کو تیار اور فارغ کر لیا ہو، جیسے طالبان علم نبوت، علماء دین و شریعت جنہوں نے اپنے آپ کو تبلیغ دین و شریعت کے لیے وقف کر لیا ہو۔ بعض فقہا کی رائے ہے کہ اس مصرف میں ہر وہ عمل شامل ہے جس پر فی سبیل اللہ کا اطلاق ہوتا ہو، جیسے فریضہ حج و عمرہ کی ادائیگی، جبکہ کچھ فقہا کا خیال ہے کہ اس مد میں تعمیر مسجد بھی شامل ہے، اس لیے کہ مساجد دعوت اللہ کے مراکز ہیں۔ میرا خیال ہے کہ قرآن میں فی سبیل اللہ کی عبارت آئی ہے اور فی سبیل اللہ میں جہاد، اشاعت دین کے لیے قتال، دعوت اللہ، خوشنودی خدا کے لیے اور حفاظت دین کے لیے دارالکفر سے ہجرت سب شامل ہیں۔ در حقیقت فی سبیل اللہ اس دین و طریقے کا نام ہے جس کو اپنانے کا مکلف اللہ نے بندوں کو بنایا ہے، چنانچہ ہر وہ عمل جو دین، تعلیم دین، اشاعت دین اور نصرت دین کا معاون و مددگار ہو وہ سب فی سبیل اللہ کے مد میں داخل مانا جائے گا اور مصارف زکوٰۃ سے اس مد میں خرچ کیا جائے گا۔ نمبر 8، آٹھواں مصرف ابن سبیل۔ ابن سبیل سے مراد وہ مسافر ہے
جو اجنبی ملک میں ہو اور اس کا مال و اسباب لٹ گیا ہو، جس سے وہ اپنی ذات پر خرچ کرے یا اپنے وطن لوٹ سکے۔ چنانچہ ایسے مسافر کو مال زکوٰۃ میں سے اتنا لینا جس سے اس کی ہنگامی ضرورت پوری ہو سکے یا وہ اپنے وطن لوٹ سکے جائز ہے، اگرچہ وہ اپنے وطن میں مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ تاہم اگر مسافر فقیر ہو تو وہ بسبب فقر مال زکوٰۃ کا بدرجہ اولا مستحق ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہن اور بھائیوں، ایک لاویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔